ٹیسٹ کی بات کی ہے، ابھی ہمیں شکایات کم ملی ہیں لیکن پہلے زیادہ ہوتی تھی، لیکن ابھی بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کا استقبال تحائف کے ساتھ کرتے ہیں، پانی وغیرہ دیتے ہیں، وہیں آپ کا وارڈن دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ ایبٹ آباد کا بندہ نہیں ہے، پنجاب کا ہے یا اس سائڈ کا، تو اس کا چلان بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایک کیس آپ آئیڈینٹیفائی کہ جو وارڈنگس ہیں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا رویہ ڈرائیورز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، بڑا جارحانہ قسم کا ہوتا ہے۔ لوگ دیکھیں مختلف موڈز میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو روک کے کوئی ٹکٹ یا چلان کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو روکتے ہیں تو وہ بھی اس کے پروٹوکول کی اس میں بہت بڑا وہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہے بڑا چلان ہو جاتا ہے، تو کیا ایک عام شہری اس چلان کو چیلنج کر سکتا ہے؟ میں نے یہاں پوسٹنگ کے بعد اپنے سٹاف کو یہ کنوے کیا کہ 5000 کا چلان ہم کوئی نہیں کریں گے۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جو وارڈنس ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایپ لانچ کی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی وارڈن کو دیکھے کہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہو، کہ پکچر اسی وقت وہ لے کے اس ایپ پہ لوڈ کر سکتے۔ ڈپارٹمنٹل ہم ضرور ایکشن لیں گے۔ آپ کے جو ٹریفک وارڈنس کے جو نوجوان تھے جنہوں نے خاص کر یہ عید پر ڈیوٹیز کی، کیا ان کی اپریسیشن کے لیے آپ نے کوئی کام کیا، کوئی اپریسیشن لیٹر کیا انہیں ملے یا انہیں ملنے چاہیے؟ ہم فارغ چوک میں کھڑے تھے تو آپ اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ بالکل جی بالکل، چونکہ ہمارے جو سینئرز ہیں ڈی پی او ایبٹ آباد سجاد صاحب ہیں اور اسپیشلی ہمارے آر پی او ہزارہ میر ویس نیاز صاحب، وہ اپریسیشن کے معاملے میں کبھی بھی بغل سے کام نہیں لیتے۔ فرسٹ ٹائم ہم نے وارننگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے، کسی کا ایک دم چلان نہ کریں، اس کو آپ وارن کریں اور وارننگ میں آپ کی ڈیٹا بیس پہ آ جاتا ہے۔ جب دوبارہ وہ وائلیشن کرے گا تو ظاہری بات ہے اس پہ زیادہ پینلٹی ہوگی۔ پر پلازا مالکان ہیں وہ پہلے تو پارکنگ رکھ دیتے ہیں بیسمنٹ میں، لیکن بعد میں وہ پھر انہیں سٹورز اور سب کچھ اس میں کر دیتے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے ٹائم میں اس پر کوئی کام کیا کہ یہ مکمل جو ہے پلازا مالکان پارکنگ ہی رکھیں؟ ٹریفک کے ایبٹ آباد کے جو ایشوز ہیں ان میں ون آف ایشو یہ ہے ایسے ہی ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور بہت زبردست آپ نے یہ بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویورز ویری وارم ویلکم، دس از شو، میں محمد نعیم ایک بار پھر پروگرام ہاؤس ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر شہر کی بات کریں تو بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ ٹریفک کا بھی ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے سوالات جڑے ہیں جو ٹریفک وارڈنز کے ساتھ بھی ہیں جن کا اعلیٰ افسران کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ شہر میں اگر ہم نکلتے ہیں، کوئی بھی مشکلات ہوتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ایبٹ آباد سے کیسے گزریں گے، ٹریفک جام ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میرے پروگرام میں موجود ہیں ایس ایس پی ٹریفک ہزارہ ریجن جناب قمر حیات خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو ٹریفک وارڈنز کے جو نوجوان تھے جنہوں نے خاص کر یہ عید پر ڈیوٹیز کی، کیا ان کی اپریسیشن کے لیے آپ نے کوئی کام کیا، کوئی اپریسیشن لیٹر کیا انہیں ملے یا انہیں ملنے چاہیے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تاکہ میں آپ کے تھرو پبلک سے کوئی بات کر سکوں اور بہت ساری ایسی چیزیں ایبٹ آباد کے ٹریفک کے مسائل کے بارے میں آپ اور ہم ڈسکس کر سکیں۔ بالکل۔ جہاں تک آپ نے اپریسیشن کی بات کی ٹریفک کی، تو ان لوگوں نے یہ رمضان بڑا مشکل تھا، ایسے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے آخری دن بڑی مشکل ہوتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے لوگ عید کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اتنی نہ اسپیس ہے ہمارے پاس، نہ ایبٹ آباد کی سڑکیں اتنی کھلی ہیں، تو ٹریفک والوں نے رمضان میں اور عید کے دنوں میں بڑی امیزنگ ڈیوٹیاں کی ہیں۔ ایسے ہی ہے، بلکہ اس کے وٹنس تو آپ خود بھی ہیں کہ جب ہم عید والے دن میں اور میری ساری نوجوانوں کے ساتھ تھے، جی ہم فارغ چوک میں کھڑے تھے تو آپ اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ بالکل جی بالکل، چونکہ ہمارے جو سینئرز ہیں ڈی پی او ایبٹ آباد سجاد صاحب ہیں اور اسپیشلی ہمارے آر پی او ہزارہ میر ویس نیاز صاحب، وہ اپریسیشن کے معاملے میں کبھی بھی بغل سے کام نہیں لیتے۔ ان کی ریکمنڈیشنز آلریڈی ہم نے بھجوائی ہوئی ہیں، امید ہے ایک دو دن تک انشاءاللہ ہم ان کو وہیں رینج آفس میں بلا کے ڈی آئی جی صاحب خود ان کو
اس میں جو ان کی سرٹیفکیشن ہے وہ کریں گے اور ریوارڈ کریں گے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیلمٹ کے حوالے سے ابھی بڑا آپ زبردست کام کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جو وارڈنس ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہیلمٹ کے حوالے سے نعیم اس طرح کہ پہلی فیز میں ہم نے ڈائریکشن RPO ہزارہ میرویس نیاز صاحب کی تھی، تو اس میں ہم نے اویئرنیس پروگرام سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. جس میں مختلف سوشل میڈیا پہ، اور پھر ہم نے ایک پروگرام یہاں کر کے جس میں RPO ہزارہ تھے اور باقی جتنے سٹیزن تھے ہمارے ایبٹ آباد کے، تو ہم نے یہ FF چوک میں لوگوں میں ہیلمٹ فری ڈسٹریبیوٹ بھی کیے. ایسے ہی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی انفورسمنٹ شروع کی، پھر بھی لوگوں کو ہم نے وارن کرنا شروع کیا، ساتھ ہم نے ان کو ٹکٹ یا چلان بھی شروع کیا. تو ٹریفک وارڈن کے لحاظ سے آگے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. اگر کوئی بھی ٹریفک وارڈن ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو وہ لوگوں کو کس طرح کنوے کرے گا، ایسے ہی ہے، کس طرح ایجوکیٹ کرے گا یا کس طرح ان کو ٹکٹ دے گا. اس کے لیے ہم نے ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ایپ لانچ کی ہے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس ایپ پہ کسی وارڈن کو دیکھے کہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اور وہ جا رہا ہے تو اس کی پکچر اسی وقت وہ لے کے اس ایپ پہ لوڈ کر سکتے ہیں. ہمیں لوگ بھجواتے رہتے ہیں کہ اس ٹائپ کی تصویر آئے تو ڈپارٹمنٹل ہم ضرور ایکشن لیں گے، کیونکہ وہ پہنیں گے تو کسی کو پہنا ہے. ایسی ہے. آپ نے ٹریفک ایپ کی چونکہ خود ہی بات کر دی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے مزید کیا فوائد ہیں ٹریفک ایپ کے؟ دیکھیے نعیم، اب بہت ساری چیزیں جو ٹریڈیشنل ہیں اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت جلدی میٹاورس اور اس میں داخل ہونے والے ہیں. تو اس کے لیے ایبٹ آباد ٹریفک پولیس نے آسٹ کے تعاون سے ایبٹ آباد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ساری کوآپریشن ان کی تھی، چونکہ ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا تھا. تو اس میں ایک ایپ ہم نے لانچ کی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں مشتاق غنی صاحب آئے تھے، اسی نے ان کی اوپننگ کی تھی. تو ایپ کا یہ ہے کہ اس کے جو مین فیچرز ہیں اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کمپلینٹ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں ایپل سٹور سے. تو اس میں کوئی بھی آپ کی کمپلینٹ ہے، آپ ایز اے ڈرائیور جا رہے ہیں، آپ ایز اے پیڈسٹرین جا رہے ہیں، ٹریفک کے حوالے سے آپ کہیں بلاکیج دیکھتے ہیں، کنجسشن دیتے ہیں، آپ کسی بھی ایشوز کا کوئی ٹریفک والوں کی وائلیشن دیکھتے ہیں، تو ایک پکچر ایک ویڈیو لے کے آپ اس ایپ پہ بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ایپ پہ ہم فوری ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی ہمارے جس نے بھی ہمیں وہ کوئی نہ کوئی ہمیں کمپلینٹ کی ہوتی ہے تو اس کو ہم میسج الرٹ کے تھرو باقاعدہ رپلائی دیتے ہیں. اس کی ویڈیو کمپلینٹ کسی فارم میں، پکچر فارم میں یا ویسے بھی ہمیں پہنچتی ہے تو پہلے ہم اس کو میسج الرٹ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم پروسیس کر کے اس کو بتاتے ہیں. دوسرا، آپ کو ٹریفک اپڈیٹ ساری اس ایپ پہ ملتی رہتی ہے کہ کس جگہ آپ کی کنجیشن ہے، کس جگہ آپ جائیں، کس جگہ آپ نہ جائیں. اس کے علاوہ سب سے جو ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کے پروسیس کے لیے آتے ہیں تو بڑا لینتھی پروسیس ہے. ایسے ہی ہے. آپ کو کیو میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس میں آپ انیشلی ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں آپ گھر بیٹھے اس کو فل کر سکتے ہیں. اچھا. تو جسٹ آپ ڈرائیونگ لائسنس آفس آئیں گے، آپ اپنی پکچر بنوائیں گے، آپ اپنا بایو میٹرک کریں گے، تو جو آپ کے کوئی اراؤنڈ 20-25 منٹ لگتے تھے وہ شرنک ہو کے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کو 7-8 منٹ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح فرسٹ ٹائم ہم نے وارننگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے. ہمارے جو بھی TOs ہیں چونکہ اس ایپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ہر TO پہ لازم ہے کہ وہ کم از کم ڈیلی بیس پہ جتنی وارننگس کرے گا وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ آتی جائیں گی. تو وارننگ سسٹم ہمارے پاس ایبٹ آباد میں نہیں تھا، پوری دنیا میں چونکہ ہے کہ آپ کسی کا ایک دم چالان نہ کریں، اس کو آپ وارن کریں اور وارننگ میں آپ کی ڈیٹا بیس پہ آ جاتا ہے. جب دوبارہ وہ وائلیشن کرے گا تو ظاہری بات ہے اس پہ زیادہ پینلٹی ہو. سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ منی ایڈوں کے خلاف آپ آئے روز کارروائیاں کرتے ہیں اور وہ پھر کچھ دنوں بعد بحال ہو جاتے ہیں. کیا کوئی اس کا مکمل حل نہیں ہے؟ دیکھیں، ایبٹ آباد کے جو آپ کے ایشوز ہیں اس میں سوزوکی کے علاوہ آپ کا یہ کیری بولان بہت بڑا ایشو ہے. ایسے ہی ہے. مختلف جگہوں پہ لوگوں نے 4-5 کیری بولان کھڑی کر کے اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹائپ کے منی اڈے بن جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ایکشن اس پہ ڈیلی بیس پہ ہوتا ہے کیونکہ ٹریفک پولیس سرکل بیس پہ ڈیوائیڈڈ ہے، ڈیلی بیس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے. اس کے لیے پھر بڑے ہائر لیول پہ
اس کا چونکہ آر پی او ہزارہ میر ویس نیاز صاحب بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس معاملے میں، تو کمشنر صاحب اور آر پی او ہزارہ اور اس بیس پہ ہماری میٹنگ ہوئی، جس میں سیکٹری آر ٹی او اور ایکسائز بھی تھی۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ جتنے کیری ڈبے ہیں، چونکہ زیادہ یہ کمرشل نہیں ہیں، ان کو کمرشل کیا جائے، جی کمرشل کر کے آپ ان کو کسی نہ کسی ٹریک پہ لائیں۔ لیکن کچھ ایشوز آ رہے ہیں ٹیکنیکلی، مثلا اگر کوئی کیری بولان ہے اور جس کا نمبر اسلام آباد کا ہے، تو آپ اس کو یہاں ایکسائز میں کمرشل ایبٹ آباد میں نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے، آپ نے اس کو کمرشل ایکسائز اسلام آباد میں کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی روٹنگ والی بات بنتی ہے۔ تو اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کے ٹریفک کے ایشوز میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ سوزوکی بولان اور سوزوکیوں کا ہے، اور وہ سوزوکیاں جو اڈوں کے علاوہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ بہتر لیول پہ میچور ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ٹریفک کی جام ہونے کا اور شہر کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ پارکنگ کا بھی ہے۔ جتنے بھی روڈ پر پلازا مالکان ہیں وہ پہلے تو پارکنگ رکھ دیتے ہیں بیسمنٹ میں، لیکن بعد میں وہ پھر انہیں سٹورز اور سب کچھ اس میں کر دیتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اپنے ٹائم میں اس پر کوئی کام کیا کہ یہ مکمل جو ہے پلازا مالکان پارکنگ ہی رکھیں؟ دیکھیں، ٹریفک کے ایبٹ آباد کے جو ایشوز ہیں ان میں ون آف ایشو یہ ایسے ہی ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور بہت زبردست آپ نے یہ بات کی ہے۔ اب آپ کے کمرشل پلازا آپ کے کیچ پہ جائیں اور اسپیشلی آپ منڈیاں جائیں، بالکل ایسے شفیق پلازا سے لے کے آنورڈ سارا آپ بلکہ سائٹ پہ بھی آ جائیں۔ اب جن لوگوں نے بھی کمرشل پلازاز بنائے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی پارکنگ وہاں اپنے اس میں مینشن کی ہوگی لازمی، لیکن جب بلڈنگ بنی تو اس میں کوئی پارکنگ نہیں۔ ایسے ہی ہے، ٹریفک پولیس کو بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی نئی بلڈنگ اپرووڈ کرنے لگے تو اس میں ٹریفک پولیس کو ایز اے ممبر رکھیں آپ، بالکل، تاکہ وہ آپ کو اپنا اوپینین دے سکیں کہ آپ جو پلازا بنا رہے ہیں اس میں پارکنگ سپیس کتنی ہے، اور کیچ پہ آپ جو پلازا کی پرمیشن دے رہے ہیں آیا فیوچر میں وہ ٹریفک کے لحاظ سے کس لیول تک ایشو بنائے گا۔ تو اس میں جن لوگوں نے بھی کیا ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ڈپارٹمنٹس قائم ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا مینشن کرنا، سب لوگوں کو پتہ ہے، ان کو چاہیے کہ ان پلازوں کو سیل کریں، ایسے ہی ہے، ان پلازوں کو سیل کریں، ان کے جو آنرز ہیں، مالکان ہیں، ان کو نوٹس کریں۔ ٹریفک وارڈنز کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یقیناً ہر شہری جو ہے یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ کے جو وارڈنز ہیں، سب کی بات نہیں کرتا لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا رویہ ڈرائیورز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، بڑا جارحانہ قسم کا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ رویہ جو ہے ایسے نہ لگے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ ایسے لگے کہ یہ محافظ ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ میں ٹریفک پولیس سے جب بھی بات کرتا ہوں 8 گھنٹے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہیں، آپ یہ جو دھوپ ہے اس میں آپ ان کے پاس جس جگہ ہمارے وارڈن ڈپلائیڈ ہیں، آپ آدھا گھنٹہ صرف کھڑے ہو جائیں۔ 8 گھنٹے وہ کھڑے ہیں، درمیان میں چھوٹی موٹی وہ بریک لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اتنا مشکل پرفارم کر کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امیزنگ ٹائپ کا وہ پرفارم کر رہے ہیں اس دھوپ میں، سردی میں، بارش میں، گرمی میں، لیکن جب لوگوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو لوگ دیکھیں مختلف موڈز میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، پتہ نہیں وہ کس مائنڈ سیٹ اپ میں ہے، کس اس میں ہے۔ پھر جب آپ کسی کو روک کے کوئی ٹکٹ یا چالان کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا، یا آپ کسی کو کچھ وارننگ کرنا چاہتے ہیں، ایون آپ اس کو روکتے ہیں تو وہ بھی اس کے پروٹوکول کی اس میں بہت بڑا وہ ہوتا ہے۔ تو میں ان کو ہمیشہ وارڈنس کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی جو بھی کنڈیشن ہے، آپ اگر سافٹ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی سیٹل ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ہم نے مختلف چیزیں اپنے طور پہ بھی اسٹارٹ کی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے ورک شاپ کی، جو مہینے میں اب بھی ہماری ایک ورک شاپ ہوتی ہے جس میں وارڈنز کے لیے، جی وارڈنس کے لیے، اچھا، وارڈنس کے لیے، ٹھیک ہے، جس میں ہم مختلف یونیورسٹیز سے اچھے سائیکیٹرسٹ منگوا کے اپنے جو وارڈنز ہیں ان کو ہم اس بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کتنی ہیکٹک جاب ہے، آپ کتنی مشکلوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب پبلک سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا سافٹ ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے، بڑی خوش اسلوبی سے ان سے بات کرنا چاہیے۔ بہت اچھا آپ نے یہ ریز کی ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ دن بدن ہم ایسے ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ 8 گھنٹے اتنی دھوپ میں اگر ایک وارڈن جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو رزلٹ یہ ملتا ہے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے خیال سے اگر وہ رویہ ٹھیک کریں تو وہ دگنا ہو جائے گا۔ تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹریفک ہزارہ ریجن کے انچارج ہیں، تو شہر میں تو ایک بڑا مسئلہ ہے ٹریفک جام کا، خدا نخواستہ کوئی ہنگامی صورت پیش آ جاتی ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی آپ کے پاس ماسٹر پلان ہے جس کے تھرو آپ اس ٹریفک کو چلا سکیں؟ جی بالکل ہے، الحمدللہ ہماری جو ٹریفک کی جتنی ڈپلائمنٹ ہے بہت پروفیشنل ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوئی تو ہم نے روٹنگ کس طرح کرنی ہے، ہم نے ہیوی ٹریفک کو کس طرح مینیج کرنا ہے، ہم نے انٹرچینجز اور باقی ایریا سے کس طرح ڈائیورشن کرنی ہے، سٹی کو ہم نے کس طرح ڈائیورٹ کرنا ہے، اور کس طرح وہ جو ایریا ہمارا اس کو ہم نے کلیئر رکھنا ہے۔ بالکل ہمارے پاس بالکل ایکسپرٹ اور بڑے اچھے لوگ ہیں، ساری چیزیں ہماری پلانڈ ہے الحمدللہ۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آئے جی۔ ٹھیک ہے، اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہے بڑا چلان ہو جاتا ہے، تو کیا ایک عام شہری اس چلان کو چیلنج کر سکتا ہے کہ مجھ پر یہ چلان نہیں ہونا چاہیے تھا یا یہ غلط ہے؟ بڑا چلان کے حوالے سے ہمارا جو سب سے بڑا چلان ہے وہ 5000 کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پوسٹنگ کے بعد اپنے سٹاف کو یہ کنوے کیا کہ 5000 کا چلان ہم کوئی نہیں کریں گے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر 5000 کا وہ چلان کرے گا تو پہلے میری پرمیشن لے گا۔ اچھا، کسی بھی بہت سنگین وائلیشن جو ہے اس میں جو 5000 کا چلان ہے وہ ہم نے آلموسٹ بین کیا ہوا ہے۔ باقی اگر کسی بھی بندے کا کوئی چالان ہوتا ہے تو یس اس کے پاس یہ ذریعہ بات ہے کہ وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے۔ بالکل ہے، یہ آپشن ہے سب کے پاس۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے جو دور دراز کے علاقے ہیں، جیسے ہم گلیات سائڈ کی بات کر لیں، شیروان کی بات کر لیں، وہاں سے جو گاڑیاں شہر میں داخل ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، گاڑیاں مینٹین نہیں ہوتی، فضائی آلودگی کا بھی سبب بنتی ہیں، ان لوگوں کے خلاف آپ لوگ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، چونکہ لوگ اویئر نہیں ہیں، ٹریفک کے علاوہ اور بھی ڈپارٹمنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس موٹر وہیکل ایگزامینر ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کی فٹنس چیک کریں، اور جو جس طرح آپ نے بتایا ہے کوئی دھواں ہے، کوئی پولوشن پھیلا رہی ہے گاڑی، وہ سب کو ان کے خلاف ایکشن لیں، اور وہ ریگولر لیتے ہیں۔ دو چیزیں اور میں آپ کے اگر ٹائم کا ایشو نہیں ہے اس میں، ایک تو دیکھیں ٹریفک کے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو پتہ چلنے چاہیے کہ ہماری ٹریفک کی ایک ہی آرٹری ہے، ایک ہی KKH ہے۔ جب تک ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں آتا، کوئی ہمارے پاس بائی پاس نہیں بنتے یا KKH کے کوئی اور آلٹرنیٹ روٹس نہیں آتے، ہماری ٹریفک کنجیشن میں سمجھتا ہوں کہ ایشو رہے گا۔ اس کے علاوہ پیڈسٹرین کا مختلف جگہوں سے آپ دیکھیں، ایبٹ آباد جیسا جو شہر ہے اس میں اوور ہیڈ یا انڈر پاسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب آپ وومن اینڈ چلڈرن کے سامنے چلے جائیں، سربن چلے جائیں، آپ شفیق پلازا منڈیاں چلے جائیں، تو ٹریفک ہرڈل میں ایک بہت بڑا ایشو لوگوں کے گزرنے کا ہے کہ ان کے لیے پراپر کوئی انڈر پاسز یا اوور ہیڈ بریجز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ روڈ کنڈیشن ہے، روڈ کنڈیشن میں آپ کا روڈ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اب کچھ روڈ پہ کام ہوا ہے لیکن اب بھی آپ APS شہینہ جمیل ہاسپٹل سے آگے جائیں تو آپ خود کنڈیشن دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ NHA نے ہمیں 26 بے سٹاپ بنا کے دینے ہیں جن کو ہم سوزوکی سٹاپ کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں بنا کے دے دے تو پراپر ہم ان سوزوکیوں کو، پیسنجرز کو سواریاں اٹھانا بٹھانا، اس کے لیے ہم پراپر ان کو وہاں باؤنڈ کریں۔ اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، اور انیشیٹوز کے لحاظ سے ٹریفک پولیس دو چیزوں پہ کام کر رہی ہے، ایک انفورسمنٹ ہے اور ایک ٹریفک ایجوکیشن ہے۔ انفورسمنٹ تو آپ کے مختلف لوگوں کے چالان ہو رہے ہیں، ٹکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کے لحاظ سے ایبٹ آباد ٹریفک وارڈن پولیس نے اپنا ایک سیپریٹ یونٹ بنایا، مختلف سکولز اور مختلف کالجز میں جا کے بچوں کو وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ٹریفک کے بارے میں کوئی ایجوکیشن آپ کو دی گئی ہے؟ نہیں۔
سیم میرے ساتھ بھی ہے. ایسے یونیورسٹی لیول تک میں نے تو کم از کم کوئی نہیں کی. نہیں ہو. ایبٹ آباد ٹریفک وارڈن پولیس کا جو ایجوکیشن یونٹ ہے وہ مختلف سکولز کالجز میں جا کے بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے اچھا. ٹریفک سینس کے بارے میں اور ٹریفک رولز کے بارے میں. اس کے علاوہ مختلف ہمارے جو یہ وینس کے اڈے ہیں یا لوری اڈا ہے یا وہاں جا کے سارے ڈرائیورز کو جمع کر کے ایجوکیشن یونٹ ان کو اویئر کرتا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک نئی چیز جو ہم نے سٹارٹ کی کہ ساری چیزیں انفورسمنٹ سے نہیں ہوتی, تو ہم نے ڈرائیورز کے لیے جو وائلیٹرز ہیں جو مختلف جگہوں پہ وائلیشن کرتے ہیں کہ سوزوکی ڈرائیورز یا کیری بولان ڈرائیورز, ان کے لیے ہم نے ایک اسکول بنایا اپنے طور پہ, اپنی مدد آپ کے تحت. اس میں ہم روزانہ ان وائلیٹرز کو 20 لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. اچھا. کہ آپ جو سواری بٹھا رہے ہیں, آپ جو سواری اتار رہے ہیں, کتنا آپ روڈ کو انگیج کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ٹریفک کے کتنے ایشوز بن رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا ٹریفک اسکول جو ہے وہ جاری ہے روزانہ کی بیس پہ, اور اس پہ ہم نے میرا خیال ہے کہ مور دین 1500 ڈرائیورز کو اچھا ایجوکیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایپ کا بتایا ہے 1915 ہماری ایک ہیلپ لائن ہے, 24 آورز ہے. وین ایور جب بھی آپ کو کوئی ٹریفک کا ایشو ہو, اس ایپ کے علاوہ 1915 پہ آپ کال کریں. آپ کو کوئی کرائے کا ایشو ہے, آپ کے ساتھ کسی گاڑی والے نے بدتمیزی کی ہے, روڈ کہیں بلاک ہے, تو آپ 1915 پہ کال کریں. اس کے علاوہ آپ جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے یہاں آتے ہیں, ایک لمبی کیو ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس موبائل یونٹ ہے. شیروان اور جتنے فار ایریا ہیں, گلیات ہیں, ان میں وہ جاتے ہیں اور موقع پہ جا کے پروسیڈ کرتے ہیں. آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کس شہر میں, کس دور فار ایریا میں ہم نے بوئی تک بھجوائی ہے وین. اچھا. کہ آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا پورا یونٹ وہاں بھجوائیں گے, اور آپ کے جتنے انیشل ہے, لرننگ سلپ ہے, باقی چیزیں ہم آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ دیں گے. اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ جو ہیں جی وہ ایبٹ آباد یا گلیات کے حوالے سے, اور ٹریفک وارڈن یا ٹریفک پولیس پہلا فیس ہے ایبٹ آباد کا جو ان کو انٹریکٹ کرتی ہے. ایسے عید کے دنوں میں ہماری ساری ٹیمز وہاں موجود رہی. ہم نے جتنے ٹورسٹ آئے ان کو انٹریکٹ کیا, یہ وہاں ان کو ہم ملے, جو چھوٹا موٹا ہم سے کوئی پانی جوس ان کو بچوں کا ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. ان کو ہم نے باقاعدہ گائیڈنس کے لیے ایک بکلیٹ دی کہ کیا کیا وہ آپ کو جانا چاہیے. پنجاب سے لوگ آتے ہیں, پہاڑی ایریا ہے, ڈرائیونگ کس طرح کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں ٹورسٹ پولیس بنائی. ٹورسٹ پولیس صرف ان کے لیے, ہمارے جتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے, ان کی ہیلپ کے لیے. تو ہم کوشاں ہیں, اپنی کوشش ہم کرتے ہیں, باقی کمپلیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن لوگوں کا فیڈ بیک, آپ کا فیڈ بیک تو ہمیشہ ہم اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپریشیٹ کریں گے. بالکل. اور ہمارا تو یہ سلوگن ہے کہ صرف ٹریفک وارڈن پولیس سب کچھ نہیں کر سکتی, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو ہمارا سلوگن ہے کہ آئی ایم اے ٹریفک وارڈن. ایسے ہی ہم سب کو امپاور کرتے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے صحافی ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, تو ہمارے ساتھ ملے تاکہ ہم ایبٹ آباد جیسے خوبصورت شہر کو جو ٹریفک کے ایشوز ہیں ان کو ہم سالو کر سکیں. ٹھیک ہے. ایک مختصراً اس کا جواب دیجیے گا. آپ نے ٹورسٹ کی بات کی ہے, ابھی ہمیں شکایات کم ملی ہیں لیکن پہلے زیادہ ہوتی تھی, لیکن ابھی بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کا استقبال تحائف کے ساتھ کرتے ہیں, پانی وغیرہ دیتے ہیں, وہیں آپ کا وارڈن دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ ایبٹ آباد کا بندہ نہیں ہے, پنجاب کا ہے یا اس سائڈ کا, تو اس کا چلان بھی ہوتا ہے. پہلے یہ ایشو تھا جی. میں اب یہ نہیں کہتا کہ 100% میں نے یا ہماری ٹیم نے اس پر قابو پایا ہوگا, لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی ایک کیس آپ آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی ٹورسٹ ہو اس کا چلان نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کوئی آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو میں سمجھوں گا کہ اس سائڈ سے ہماری کوئی کمزوری ہے, اس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو ٹورسٹ آئیں ان کا چلان نہ ہو, ان کو ہم گائیڈ کریں, ایجوکیٹ کریں اور ان کو سمجھائیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.